حلیمہ کہتی ہے اللہ کی عزت کی قسم میں نے آج تک اتنا خوبصورت کوئی بچہ نہیں دیکھا تھا جتنا میں نے آمینہ کے لال کو دیکھا. سفید کپڑا ختم کہاں ہوتا تھا اور چہرہ شروع سے کہاں ہوتا تھا یہ مجھے پتہ نہیں چلتا تھا. میں گئی تو میں دل سے ان پر نثار ہو گئی. میں نے ان کے سینے پہ ہاتھ رکھا, انہوں نے آنکھیں کھولی اور مجھے دیکھ کے مسکرا دیا. ڈاکٹر بھی کہتے ہیں, تجربات بھی کہتا ہے کہ جو بچے 5 دن 10 دن 20 دن مہینے 2 مہینے کے ہوتے ہیں وہ جب بھی اٹھتے ہیں تو روتے ہوئے اٹھتے ہیں, لیکن میرے نبی ہیں نہ روتے ہوئے پیدا ہوئے اور نہ کبھی نیند سے روتے ہوئے اٹھے. جب بھی اٹھے تو مسکراتے ہوئے اٹھے. وہ کیوں نہ مسکرائیں کیونکہ جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے, اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام. حلیمہ کہتی کہ جیسے میں نے سینے پہ ہاتھ رکھا انہوں نے مسکرا دیا. جب وہ مسکرا دیے تو میں نے اٹھایا اور سینے سے لگایا. حلیمہ کہتی اللہ کی عزت کی قسم غربت کی بھکمری کی وجہ سے میرے سینے خشک ہو گئے تھے. میرا خود کا بیٹا دودھ نہ ملنے کی وجہ سے رات رات بھر روتا تھا, مجھے ستاتا تھا, لیکن جیسے ہی میں نے سینے سے محمد کو لگایا میرے سینے میں گویا کہ دودھ کی نہر جاری ہو گئی. اور جیسے ہی میں نے دائیں طرف پیش کیا انہوں نے شوق سے پینا شروع کیا, اور جب میں نے بائیں طرف کا پیش کیا انہوں نے منہ ہٹا لیا. میرے بیٹے کو میرا شوہر لے کے کھڑا تھا, گویا کہ اشارہ کر رہے ہوں ماں میں تو پی چکا ہوں, میرے اس بھائی کو بھی ذرا پلا دے. میرے امام اس کی منظر کشی یوں کرتے ہیں, اللہ اکبر, بھائیوں کے لیے ترک پستہ کریں, بھائیوں کے لیے ترک پستہ کریں. دودھ پیتوں کی نسبت پہ لاکھوں سلام. آپ سے پوچھتا ہوں حضور ابھی چند دن کے ہیں, حلیمہ کا دودھ دائیں طرف سے پیا بائیں طرف سے نہیں پیا, بھائی کے لیے چھوڑ دیا. نبی کے نام پہ جان دینے والوں بتاؤ اپنے بھائیوں کا کتنا حق اور حصہ دبا کے بیٹھے ہو, اپنی بہنوں کا کتنا حصہ دبا کے بیٹھے ہو. ہر سال حج کو جا رہے ہو, ہر سال عمرہ کو جا رہے ہو, مسجد میں لاکھوں روپے چندہ لکھا رہے ہو, مخیر قوم ملت کا ٹائٹل حاصل کر رہے ہو. بھائی کا حصہ دباؤ گے مسجد بنانا کام نہیں آئے گا, مدرسوں میں چندے لکھانا کام نہیں آئے گا. بہنوں کا حصہ دبا کے ہر سال عمرہ جاؤ گے عمرہ بھی قبول نہیں ہوگا. ان کا حق ادا کرو, رسول اللہ سے سیکھو. ارے دنیا کے لیڈر انصاف کی بات کرتے ہیں لوگوں سے, لیکن جب انصاف دینے کی بات آتی ہے سب سے پہلے وہ ناکام ہوتے ہیں. رسول اللہ نے انصاف کی بات بعد میں کہی, پہلے ماں کی گود میں انصاف کر کے دکھایا. جس کا ماں کی گود میں انصاف کا یہ عالم ہو, جب وہ نبوت کا اعلان کر چکے ہوں گے اس وقت ان کے عدل انصاف کا عالم کیا ہوگا. حلیمہ کہتی ہے اللہ اکبر, میں تو دل و جان سے قربان ہو گئی. میں نے کہا اچھا اب میں یہ بچہ لے جا سکتی ہوں؟ تو نبی کے دادا نے کہا ٹھیک ہے حلیمہ لے جانا, لیکن اس کی حفاظت کرنا. جب میں لے جانے لگی تو نبی کی امی نے کہا, سیدہ آمنہ خاتون نے کہا حلیمہ یہ میرا بچہ معمولی بچہ نہیں ہے, اس کے پیدا ہوتے میں نے عجیب عجیب قسم کی بشارتیں دیکھی ہے, کرامتیں دیکھی ہے, عجیب عجیب قسم کے واقعات دیکھے ہیں. اللہ اکبر. حضرت حلیمہ کہتی بی بی آپ نے کیا کیا دیکھا؟ بہت انہوں نے بیان کیا, صرف ایک بات میری بہنیں سن لے, بہنوں کے لیے خاص طور پہ ادب کے پردے میں, ادب کے دائرے میں, حیا کے پردے میں. جب بچہ ماں کے پیٹ میں آتا ہے تو ماں کے دل میں الگ الگ قسم کی چیزیں کھانے کی خواہش پیدا ہوتی. بچہ ماں کے شکم میں آتا ہے تو مائیں کھانے پر اتنی اتارو ہو جاتی ہے کہ کبھی کبھی وہ تو مٹی بھی تک کھانے لگتی ہے. ٹھیک, اللہ جسم میں مختلف قسم کی بدبو آتی ہے اور طبیعت بوجھل رہنے لگتی ہے. حیا کے پردے میں کہہ رہا ہوں. لیکن یہ میرے نبی کی امی کہتی ہے جس دن وہ میرے پیٹ میں آئے میرے دل سے کھانے کی خواہش ہی ختم ہو گئی. ہر بچہ آتا ہے کھانے کی خواہش لاتا ہے, حضور آئے کہتی کھانے کی خواہش ختم ہو گئی, اور کہتی ہر بچہ ماں کے پیٹ میں آتا ہے, ماں کے پیٹ میں آنے کے بعد جسم میں بدبو پیدا کرتا ہے. فرماتی ہے جس دن سے محمد میرے شکم میں آئے اللہ اکبر ایسی نامعلوم خوشبو آتی تھی کہ مکے کی عورتیں باتیں کرتی تھی آمنہ اتنی مہنگی مہنگی خوشبو تو کہاں سے لاتی ہے جو ہم نہیں پاتی. تو آمنہ خاتون میرے نبی کی امی کہتی ہے واللہ جس دن سے میرا بچہ میرے پیٹ میں آیا ہے میں نے کبھی خوشبو لگائی ہی نہیں ہے, جو خوشبو بھی آتی ہے وہ
آتے ہیں مہکنے والے، بو پہ چلتے ہیں بھٹکنے والے۔ اللہ اکبر۔ پھر حلیمہ سعدیہ کہتی ہے کہ میں لے کر کے چلی، کہتی ہے جب میں نے سوچا کہ لے کر چلی ہوں تو کعبے کا طواف کر لوں، پتہ نہیں اب کب آؤں گی مکہ، ہمیشہ آنا جانا تو رہتا نہیں تھا، پیدل آنا تھا، سواری پہ آنا تھا، گھوڑے کھچروں پہ آنا تھا۔ کہتی میں نے سوچا کعبے کا طواف کر لوں۔ یہ روایت میں کہاں سے بیان کر رہا ہوں؟ علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی بیان کرتے ہیں اس کو، صاحب تفسیر مظہری، وہ بیان کرتے ہیں کہ کہتی ہیں کہ جب میں نے سوچا کعبے کا طواف کر لوں، کعبے کا طواف کر رہی تھی، سوچا حجر اسود کو چوم لوں، بچے کو چموا لوں۔ جیسی میں نے ان کو حجر اسود کے قریب کیا، میری آنکھیں حیرت سے پھٹی کے پھٹی رہ گئی۔ حجر اسود اپنی جگہ سے نکلا اور اس نے میرے محمد کے لبوں کو چوم لیا۔ یہ اپنے نبی کا بچپن ہے۔ بھائیو آپ مجھے بتائیں، جس کا بچپن اتنا بے مثال ہو اس کی زندگی کتنی بے مثال ہوگی۔ آج اس نبی سے ہم دور ہیں۔ بس اپنی گفتگو کو سمیٹتے ہوئے عرض کروں، میلاد اتحاد کا نام ہے، میلاد اتفاق کا نام ہے، میلاد محبتوں کا نام ہے، میلاد نفرتوں کے خاتمے کا نام ہے، میلاد غریبوں پہ شفقت کا نام ہے، میلاد جو ہے وہ محبتوں کی سوغات تقسیم کرنے کا نام ہے، میلاد نفرتوں کی دیوار کو توڑ کر محبت کے گلستہ سجانے کا نام ہے۔ آئیے نبی کی میلاد صرف جھنڈیاں لگا کر نہیں منائیں گے، صرف جلوس نکال کر نہیں منائیں گے، صرف نعتیں پڑھ کے نہیں منائیں گے۔ نعتیں ہوتی رہے گی، جلوس نکلتے تھے نکلتے رہیں گے، جلسے ہوتے تھے ہوتے رہیں گے، لیکن میلاد اس طرح ہی منائیں گے۔ یا رسول اللہ کوئی جھنڈا لگاتا ہے، انشاءاللہ ہماری فیملی کی طرف سے ہم درخت لگا کر کے آپ کی میلاد منائیں گے، چہرے پہ داڑھی سجا کے آپ کی میلاد منائیں گے۔ کوئی محلے میں بیوہ ہے تو اس کے سر پہ دوپٹہ ڈال کے آپ کی میلاد منائیں گے۔ کوئی یتیم بچی ہے اس کی شادی نہیں ہو رہی ہے، شادی کر کے میلاد منائیں گے۔ کوئی غریب ہے اس کا آپریشن ہونے والا ہے، اس کے پاس پیسے نہیں ہے، تو ہم میلاد کی خوشی میں اس کا آپریشن کرا دیں گے تاکہ اس کو نئی زندگی مل جائے۔ ہم میلاد اس طرح بھی منائیں گے کہ کچھ غریب بچوں کی فیس ہم اپنے اوپر لے لیں گے تاکہ ان کی فیس بھرتے رہے۔ اس طرح بھی تو میلاد مناؤ۔ کوئی مسجد بنا دیں گے میلاد النبی کے نام سے تاکہ رہتی دنیا تک کے لوگ اس مسجد کے ذریعے سے حضور کی میلاد کو یاد رکھے۔ بڑی معذرت کے ساتھ ہمارا حال یہ ہے، ہم روایتوں میں رسومات میں گھس گئے ہیں اور دوسری طرف توجہ ہی نہیں کرتے۔ میرے بھائیوں دنیا کے دوسرے لوگ بڑی بڑی اسکولیں بنا رہے ہیں، بڑے بڑے کالجز بنا رہے ہیں، بڑے بڑے ادارے بنا رہے ہیں، اور ابھی ہم لوگ عرس و چادر اور گھاگھر میں الجھے ہوئے ہیں۔ میں عرس کو منع نہیں کر رہا ہوں، چادر گھاگھر کوئی منع نہیں کر رہا ہوں، لوگ ہماری بات کو غلط مطلب دیتے ہیں، لیکن اتنا ضرور کہتا ہوں بھائیوں اگر ہم نے ولیوں کے نام پہ عرس میں جتنے لاکھوں روپے خرچ کرنے ہیں، کاش ہم شرعی عرس منا کر کے وہ لاکھوں روپے اسی ولی کے نام سے کوئی خاتون اور لڑکیوں کا اچھا اسکول بنا دے، اچھا مدرسہ بنا دے، اچھا کالج بنا دے۔ سنیوں کے پاس پیسوں کی کمی نہیں ہے، مگر مسئلہ سب سے بڑا یہ ہے کہ سنی اپنا پیسہ کہاں خرچ کرنا چاہیے یہ نہیں سمجھ پا رہے ہیں۔ رسول ربیع الاول کے نام پہ 500 کلو کے کیک کٹیں گے۔ کیا کٹیں گے؟ 500 کلو کے کیک۔ اب کیا جائز ہے کیا ناجائز ہے میں اس پہ نہیں بہتا، لیکن صرف اتنا کہتا ہوں وہ کیک ایک کاٹ کر ایک دوسرے کے منہ پہ ملوں گے تو وہ زیادہ بہتر ہے یا پھر وہ کہ وہ 500 کلو کا کیک بنانے کی بجائے اس میں 500 کٹ بنا کر 500 غریب مسلمانوں کے گھر تک پہنچا جائے؟ بتائیے۔ ہم تو دیکھ رہے ہیں کہ اب میلاد النبی کے جلوس میں لوگ پٹاخے پھوڑ رہے ہیں۔ بتاؤ حضور کا دل ٹھنڈا کرنے نکل رہے ہو کہ حضور کا دل دکھانے نکل رہے ہو؟ خدا کے لیے دین سیکھو، علماء کو اپنا قائد بناؤ، صوفیہ کو اپنا قائد بناؤ اور دین پر عمل کرو۔ میں تو کہتا ہوں جلوس میں اتنی اچھے انداز سے چلو کہ ہندوستان میں تبلیغ کا سب سے اچھا موقع ہے۔ ہمیں پوری دنیا میں گولڈن چانس اسلام کے بارے میں اگر کہیں تو ہمارے ملک ہندوستان میں۔ کیوں؟ ہمارے ملک میں جتنی آزادی ہے دین کی تبلیغ کی کئی نہیں ہے۔ ایسے روڈوں پہ اور پلوں میں جلسے کئی نہیں ہوتے، اسلامی ممالک میں بھی نہیں ہوتے۔ یہ خواجہ غریب نواز کا فیضان ہے، یہ ہمارے بزرگوں کی روحانی تصرفات ہیں کہ ہمیں اللہ نے ایسے موقع دیا، اس کا فائدہ اٹھاؤ اور جلوس میں چلو تو اتنے نگاہیں نیچی کر کے مؤدب انداز میں چلو کہ دنیا دیکھ کر پکار اٹھے کہ جب 1450 سال گزرنے کے بعد غلاموں کے چلنے کا یہ انداز ہے تو ان کے آقا محمد الرسول اللہ کے چلنے کا انداز کیا ہو؟
غیر مسلموں کو بھی پاس پڑوس میں رہتے ہو تو مٹھائیاں دو اور بتاؤ کہ آج ہمارے نبی کی ولادت کا دن ہے۔ دواخانوں میں جاؤ، مریضوں کو پھل دو، آج ہمارے نبی کی ولادت کا دن ہے۔ پولیس والوں کو پھول لے جا کر کے دو، آج ہمارے نبی کی ولادت کا دن ہے۔ ٹیچرز لوگوں کو جا کر کے تحفے دو کہ تم ٹیچر ہو، تم معلم ہو، معلم کائنات کی آج آمد کا دن ہے۔ مزدوروں کے سر پہ شفقت کا ہاتھ رکھو، ان کو بھی نوازو، آج ہمارے نبی کی آمد کا دن ہے۔ اس طرح سے لوگوں کے دل و دماغ میں پتہ چلے گا کہ کون آیا ہے، رحمت للعالمین آیا، وہ آیا ہے جو در یتیم بن کے آیا، پوری کائنات میں انقلاب پیدا کیا، جس نے جانوروں کے حق تک بتائے، جس نے مینڈکوں کے حق تک بتائے، جس نے جانوروں کو اور مرغی کو تک دانا دینے کی بات کی، جس نے اللہ اکبر جان کے دشمنوں کو معاف کیا، جس نے خون بہانے کو حرام قرار دیا، خون تو خون، جس نے پانی بھی بہانے کو حرام قرار دیا۔ ہمارے نبی کی سیرت کی تبلیغ کرو، دنیا سے نفرتیں ختم ہوگی۔ لیکن بڑی معذرت کے ساتھ ہم سب کا ذکر کرتے، نبی کا ذکر نہیں کرتے۔ میں تو یہ کہتا ہوں جس دن مسلمان نبی کی سیرت پہ بات کرنا شروع کر دے گا، غیبت کرنے کے لیے ٹائم ہی نہیں ملے گا میرے بھائی آپ کو۔ 10 منٹ ایک دوسرے سے ملو نا، 8 منٹ اپنے ضرورت کی بات کرو اور 2 منٹ نبی کی سیرت پہ بات کرو۔ اپنے بچوں کو روزانہ سیرت النبی کا کوئی نہ کوئی واقعہ ضرور پڑھ کر کے سناؤ یا علماء سے سناؤ۔ اسی اللہ کے رسول علیہ السلام نے ہمیں زندگی گزارنے کا سلیقہ دیا۔ اللہ کے رسول نے ہمیں یہاں تک بتایا کہ بیت الخلاء میں بیٹھنے کا طریقہ کیا ہے۔ ایک شخص نے سیدنا سلمان فارسی کو تانا دیا، یہ تمہارا نبی کیسا ہے، وہ بیت الخلاء میں بیٹھنے کا طریقہ بھی سکھاتا ہے؟ تو حضرت سلمان فارسی نے کہا الحمدللہ، ہمارا دین وہ ہے جس میں بیت الخلاء کا طریقہ بھی سکھایا گیا ہے۔ تمہارا بھی کوئی مذہب ہے جس میں استنجا کا تک ڈھنگ نہیں سکھایا گیا؟ یہ تمہارا بھی کوئی مذہب، یہ ہمارا مذہب۔ بھائیو، حضور نے سب سکھایا، ہم حضور سے نہیں سیکھ رہے، ہم اللہ کے رسول سے نہیں سیکھ رہے۔ اسی لیے ہم کہاں سیکھ رہے ہیں؟ فلموں سے۔ ہم کہاں سے سیکھ رہے ہیں؟ اداکاروں سے۔ یہ میری بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں، رات کے 3 بجنے قریب، اللہ انہیں جزائے خیر دے، گرمی میں پنکھے چل رہی مگر بیٹھی ہیں۔ لیکن بہنوں سے پوچھو 40 منٹ تک سیریل دیکھے گی، 10 منٹ نماز کے لیے نہیں نکلے۔ پھر جب یہ بازار میں جائے گی تو دکاندار سے کہے گی کیا ذرا وہ کپڑے اور ڈریس نکال جو سیریل میں فلاں اداکارہ نے پہنے تھے۔ ہنسنے کی بات نہیں۔ اور وہ کپڑے کون سے ہوں گے؟ جس میں آستین کے بعد بھی ہاتھ نظر آئے گا، کپڑے کے بعد بھی جسم نظر آئے گا۔ ہنسنے کی بات نہیں۔ جہنم کا ایندھن بن رہی ہے، یہ کپڑے خریدنے نہیں جا رہی ہے، جہنم خریدنے جا رہی ہے۔ مرنا ہے بہنوں۔ فلم کی اداکاروں کو آئیڈیل بنایا، سیدہ فاطمہ الزہرا کو آئیڈیل کب بناؤ گی؟ سیدہ زینب پاک کو آئیڈیل کب بناؤ گی؟ اللہ اکبر۔ اگر بڑے باٹم کے کپڑے اداکارہ نے پہن لیا، چاہے بے تکے دکھیں، بے تکے، مگر ان کو پسند ہے۔ بال اداکارہ نے کٹا لیا، چاہے اس کے بدلے جہنم ملے، ان کو پسند ہے۔ آبرو جاتی ہے، جاتی رہے، مگر ان کو جہنم پسند ہے، صرف اداکارہ کی محبت میں۔ میری بہنوں، رسول اللہ نے جو سکھایا ان سے نہ سیکھا، میرے بھائیوں حضور نے جو سکھایا ان سے نہ سیکھا۔ ارے کاش کہ آج کی میری مائیں اور بہنیں بازار میں جا کے یہ نہ کہتی کہ اداکارہ کے کپڑے دکھا، بلکہ یہ سوچ کر جاتی کہ سیدہ فاطمہ نے جیسے کپڑے پہنے تھے ویسے کپڑے میں بھی پہنوں گی تاکہ میں اپنی آبرو کی حفاظت کروں۔ ارے سیدہ فاطمہ الزہرا تو اس متقی خاتون کا نام ہے کہ میرے آقا فرماتے ہیں کہ میری بیٹی فاطمہ نے اپنی طہارت پر ایسی نظر رکھی کہ اللہ نے قیامت تک کے لیے اولاد فاطمہ پر جہنم کی آگ کو حرام فرمایا۔ اسی لیے سیدی اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ شریف میں یہ مسئلہ لکھا، اعلیٰ حضرت نے لکھا کہ عند اللہ جو سادات ہیں، کیا عند اللہ جو سادات ہیں ان پہ جہنم حرام ہے، وہ جہنم میں جا ہی نہیں سکتے۔ کون لوگ؟ جو عند اللہ ہے۔ آسان زبان میں سمجھ، عند اللہ کا مطلب جن کو اللہ نے بنا کے بھیجا ہے ان پر جہنم حرام ہے، اور جن کو لوگوں نے بنا دیا ان کی کوئی گارنٹی نہیں، ان کو تو رسول اللہ کی شفاعت بھی نصیب نہیں، ان کا تو فرض بھی قبول نہیں، ان کا تو نفل بھی قبول نہیں۔ لوگوں نے بنایا یا خود سے
کا فرض اور نفل قبول نہیں ہے، ان کو شفاعت بھی نہیں ہے، لیکن جن کو اللہ نے بنا کے بھیجا، اگر وہ سبزی بیچتا ہے تو بھی اس پہ جہنم حرام ہے، اگر وہ مقرر نہیں ہے تو بھی اس پہ جہنم حرام ہے، اگر وہ عالم نہیں ہے تو بھی اس پہ جہنم حرام ہے۔ حضور شیخ المشائخ اعلیٰ حضرت اشرفی میاں رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، کوئی یوم متقی ہو عالم و زاہد زمانے میں مگر آل محمد کے برابر ہو نہیں سکتا۔ اس لیے میری بھی گزارش ہے کہ جو عند اللہ سادات ہیں ان سے جنگ نہ کرنا، کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا جنہوں نے ان سے جنگ کی میں اس سے جنگ کروں گا۔ ہاں، بلکہ میں تو لوگوں کو کہتا ہوں سید سے اگر لڑنے کی بات آئے تو پہلے بھاگ جانا، لڑنا ہی مت، عافیت اسی میں، لیکن خود سے سید ہی آ کے لڑے، خود ہی سے لڑے آ کر، تو لڑنا مت، بھاگ جانا، پھر بھی وہ لڑنا چاہیں تو ہار جانا، جیتنے کی کوشش مت کرنا۔ کیوں؟ میں نے کہا جو سید سے ہار جاتا ہے وہ سید الطائفہ بن جاتا ہے، اور جو جیتنے کی کوشش کرتا ہے پھر وہ یزید بن جاتا ہے، اس کی قبر کا نشان بھی مٹ جاتا ہے۔ اس لیے یزید نہ بنو، اگر سید الطائفہ بننا ہے تو کیسے؟ اللہ اکبر، واقعہ نہیں بتاتا، صرف اشارہ کر جاتا ہوں۔ چھپرامہ والوں اور گرد نواز سے آنے والوں غور سے سنو، ایک گمنام سید جنید پہلوان کو چیلنج کرتا ہے میں کشتی کروں گا، اور وہ پورا واقعہ لالہ زار میں علامہ ارشد القادری تفصیل سے بیان کیا، حضور شیخ الاسلام علامہ سید مدنی میاں صاحب نے اپنی تفسیر اشرفی میں بیان کیا، اور بھی لوگوں نے بیان کیا، لیکن غور سے سنو، ایک گمنام سید تھا جو عالم نہیں کہلاتا تھا، جو فاضل نہیں کہلاتا تھا، جس کا تقوی کا حال پتہ نہیں تھا، جس کا شجرہ نسب بھی نہیں تھا، صرف جنید کو اطلاع کا، جنید میں سید ہوں، اگر تو نے آج میری لاج رکھ لی تو وعدہ کرتا ہوں قیامت کے دن اپنے نانا کے ہاتھ سے تیرے سر پر شفاعت کی دستار رکھواؤں گا۔ جنید نے یہ نہیں دیکھا کس گلی کا ہے، کس محلے کا ہے، کس گاؤں کا ہے، کس شہر کا ہے، شجرہ نسب کیا ہے، سند کیا ہے، علم کیا ہے، تقویٰ کیا ہے، بس یہ سنا کہ اپنے آپ کو سید کہہ دیا۔ جنید سینہ پھیلا کر لیٹ گئے اور اس کو اپنے اوپر بٹھا لیا۔ کیوں؟ کتنا سستا سودا تھا، ہارو جنت لے لو۔ لوگ جیت کے جنت نہیں لے سکتے، لیکن ہارو اور جنت لے لو۔ جیسے ہی سینے پہ بیٹھ گیا وہ سید زادہ تو لوگوں نے کہا سمجھ بھی نہیں آیا، مقابلہ دوبارہ ہو، دوبارہ ہو، دوبارہ ہو، دوبارہ ہو، دوبارہ ہوا۔ پھر اس نے کان میں کہا میں سید ہوں، پھر لیٹ گئے، دھول ادھر ادھر اڑائی اور دھول اڑی تو خود لیٹ گئے، سینے پہ بیٹھ گئے وہ صاحب، گمنام سے تھے، کچھ پتہ بھی نہیں تھا۔ پھر کہا اور مقابلہ ہو، اور ہوا، پھر سینے بیٹھ گئے۔ اب لوگ تو ہمیشہ جیتنے والوں کے ساتھ رہتے، چڑھتے سورج کو سلام کرتے، وہ دبلا پتلا، چہرے پہ پیلا پن، آنکھیں اندر کو دھسی ہوئی، پیلی پیلی بھوک اور پیاس کی وجہ سے وہ دبلا پتلا سید جیت گیا۔ لوگوں نے کندھے پہ اٹھا کے نعرے لگانے شروع کیے، یہ جنید پہلوان۔ لوگ کہتے ہیں تو ہار گیا، تو ہار گیا، ذلیل کر رہے ہیں، رسوا کر رہے ہیں۔ جنید دل ہی دل میں خوش تھے، آنکھوں میں آنسو تھے، ہارا تو دنیا میں ہوں بازی، لیکن ہمیشہ کے لیے جیت گیا ہوں۔ گھر گئے اور گھر جانے کے بعد روتے روتے آنکھ لگی، خواب میں حضور کا جلوہ دیکھا، اب تک نہیں دیکھا تھا، آج ہارنے کے بعد جلوہ دیکھا۔ اور آقا کہتے ہیں میرے بیٹے نے تو قیامت کا وعدہ کیا تھا، میں تیرے سر پہ ابھی ولایت کی دستار باندھوں۔ اور جنید پہلوان سید الطائفہ بن گئے، وجہ سید سے ہار گئے۔ لوگ ہمت کہاں سے لاتے سیدوں سے لڑنے کے؟ یزید کا انجام نہیں دیکھتے، انجام نہیں۔ لوگوں کو یہی تکلیف ہے نبی کے گھرانے سے، لیکن یاد رکھنا نسلیں بھی ختم ہو جاتی ہے، قبروں کا نشان بھی مٹ جاتا ہے، لوگ لعنت کرتے ہیں، دنیا کا مت سوچو، آخرت کا سوچو۔ اور آقا بھی تو فرماتے ہیں جو میری اولاد سے کا حق نہ پہچانے ان سے بغض رکھے، عداوت رکھے، تینوں میں کوئی ایک ہوگا، یا تو منافق ہوگا، یا تو باپ کی اولاد نہیں ہوگا، یا تو ایام ممنوعہ کی پیداوار ہوگا۔ جو سیدوں سے دشمنی رکھتے ہیں ذرا وہ حدیث کے آئینے میں چیک کریں، تینوں میں کون ہوں۔ میں کوئی غصہ نہیں اتار رہا، اور ویسے یوں بھی میں سیدوں کی فضیلت زیادہ بیان نہیں کرتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سید جب سید کی فضیلت بیان کرتے ہیں تو لوگ ایک دوسرے کو ٹھنکیا کے کہتے ہیں دیکھو دیکھو دیکھو۔ ہاں
یہ حال ہے، اس لیے ہم نہیں کہتے، مگر جب اب مجبور ہو گئے ہیں یہ کہ بلگرام کے سادات پہ انگلی اٹھے، مہریرہ کے سادات پہ انگلی اٹھے، کہ چونچے مقدسہ کے سادات پہ انگلی اٹھے، دیوا کے وارث پاک پہ انگلی اٹھے، سرکار مدار پاک پہ انگلی اٹھے، تو پھر اب ہماری خاموشی نہیں ہونی چاہیے، اس لیے کہ ہم رسول اللہ کی آل کے بے دام غلام ہیں۔ اور سنیوں، بلگرام وہ خانقاہ ہے سنیوں کی جس کو سب سے زیادہ قدیم ہونے کا شرف حاصل ہے۔ سرکار قطب الدین بختیار کاکی کے جتنے خلفاء ہیں، ان کے تمام خلفاء میں میری اپنی معلومات کے مطابق سب سے زیادہ اگر خدمت کسی خانقاہ نے نسلاً بعد نسلی نسلاً بعد نسلی نسلاً بعد نسلی اگر انجام دی ہے تو اس خانقاہ کو بلگرام شریف کی خانقاہ کہتے ہیں۔ یہ دعوت الصغریٰ سید محمد دعوت الصغریٰ جن کے نام سے یہ مشن جاری ہے، آج بھی ان کے بیٹے کام کرنے، غریبوں کی شادی، مریضوں کا علاج، بیواؤں کی مدد، یہ آج کی بات نہیں ہے۔ اس خانقاہ نے تقریباً 800 سال سے اسی روایت کو انجام دیا، کبھی بلگرام میں کرتے رہے اور پھر مہریرہ تو پھر مہریرہ، ہمارے مہریرہ کا کوئی جواب ہی نہیں ہے۔ حالانکہ بلگرام کی برکتیں جب صاحب البرکات کی شکل میں مہریرہ منتقل ہوتی ہے تو مہریرہ کو وہ جنت نشان بنا دیتی ہے کہ اللہ اکبر، پھر مہریرہ مطہرہ وہ مہریرہ ہے کہ مولوی بھی آتا ہے اس خانقاہ میں تو اپنے زمانے کا مولائے روم بن جاتا ہے۔ ہم اسی لیے تو کہتے ہیں بلگرام کا وہ شہزادہ جب مہریرہ جا کر کے آباد ہوا، مولوی عبد المجید آئے تو سیف اللہ المسلول بن گئے، مولوی احمد رضا آئے امام اہل سنت مجدد 14ویں صدی بن گئے۔ یہ اسی خانقاہ کا فیضان، عظمت جانو، قدر جانو، عزت جانو۔ اور ایک بات آپ کو بتاؤں بھائیوں، سیدوں کے ساتھ اچھا کرو گے، توجہ ہے، یا برا کرو گے، اس کا ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ اثر رسول اللہ کی ذات پہ پڑتا ہے۔ اس کو خیال رکھنا، کس پہ پڑتا ہے؟ رسول اللہ کی ذات، ڈائریکٹ انڈائریکٹ۔ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی بڑا نام ہے، انہوں نے لکھا ہے کہ ایک صاحب تھے مدینہ شریف میں، بہت بڑے محدث رہتے تھے، حدیث کا درس دیتے تھے مسجد نبوی میں بیٹھ کے۔ ایک مرتبہ ایک حدیث کے طالب علم کو مار دیا، سبق نہیں پڑھنے پہ مار دیا۔ مارا نا، ان کی شان یہ تھی کہ حضور کا دیدار کرتے تھے، رسول اللہ کی زیارت کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جس دن سے اس جوان کو مارا اس دن سے حضور کی زیارت بند ہو گئی، دیدار بنو، بہت پریشان ہوئے، زیارت نہیں ہوتی، زیارت نہیں ہوتی۔ بہت بزرگوں سے دعا کرائی، ایک صاحب دل نے دعا کی کہ جا زیارت ہو جائے۔ پھر خواب میں جب حضور تشریف لائے تو دیکھا کہ حضور علیہ السلام نے چہرہ پھیر لیا، محدث صاحب منہ پھیر لیا، اور جب منہ پھیرا تو انہوں نے عرض کی آقا ناراض سے محسوس ہوتے ہیں، وجہ؟ آقا نے فرمایا تو نے مجھے کیوں مارا، تو نے مجھے کیوں مارا؟ اس نے حضور میں آپ کو ماروں گا، میں تو آپ کی شفاعت کا طالب ہوں، میں تو آپ پہ ایمان ہے، میں آپ کو ماروں گا۔ پھر کہا تو نے مجھے کیوں مارا؟ آقا نے فرمایا تو نے مجھے کیوں؟ کہا حضور میں تو آپ پہ ایمان ہے، آپ کی شفاعت کا طالب ہوں، میں آپ کو کیوں ماروں گا؟ پھر آقا نے فرمایا تو نے مجھے کیوں مارا؟ انہوں نے قدم پکڑ کے سرکار کوئی غلطی ہو تو اشارہ فرما دے، مجھے سمجھ نہیں پا رہا ہوں۔ تو حضور علیہ السلام نے اپنی پیٹھ سے کرتا ہٹایا تو دیکھا کہ پیٹھ پر انگلیوں کا نشان تھا۔ کہا حضور یہ کیا ہے؟ کہا یہ تیری انگلیوں کا نشان ہے۔ کہا حضور آپ کی پشت پہ میری انگلی کا نشان؟ کہا تو نے میرے بیٹے سید کو مارا نا تو اس کی پیٹھ پر نشان نہیں تھا، وہ نشان میری پشت پر۔ بڑا نازک مرحلہ ہے یہ، اس لیے سیدوں کے بارے میں، آل نبی کے بارے میں، سادات کے بارے میں احترام کرنا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اگر کعبۃ اللہ میں بھی موت ہو جائے، کعبے اور مقام ابراہیم کے درمیان، اور میری اولاد سے بغض رکھتا تھا، آقا فرماتے پھر بھی جہنم میں جائے۔ بات دور نکل گئی، میں کیا عرض کر رہا تھا کہ بہنوں کو چاہیے کہ وہ پردہ کرے، اداکارہ کا لباس نہ پہنے، بھائیوں کو چاہے کہ وہ پھٹی پینٹ نہ پہنے، حضور علیہ السلام کی سنت کے لباس، سنت کے مطابق لباس پہنے۔ آقا دنیا میں لباس بشر میں اس لیے تشریف لائے تھے تاکہ وہ ہمیں سکھائیں ہم اپنی زندگی کیسے گزاریں۔
آخری پیغام حضور علیہ السلام نے ہمیں کیا سکھایا؟ صرف 3 باتیں عرض کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں میرے اللہ نے مجھے اخلاق سکھائے۔ آقا فرماتے ہیں میرے اللہ نے مجھے اخلاق سکھائے، اور پھر فرمایا کیا سکھایا؟ سن لو۔ آقا فرماتے ہیں مجھے میرے اللہ نے 3 باتیں سکھائی۔ نمبر 1، آقا فرماتے ہیں میرے اللہ نے مجھے سکھایا جو تجھ سے دور بھاگے تو اس کے قریب جا۔ سیرت کا درس ہے، جو تجھ سے دور بھاگے تو اس کے قریب۔ ایسا مت کرو کہ بھائی دور بھاگ رہا ہے میں بھی دور بھاگوں، نہیں، بھائی دور بھاگ رہا ہے تم قریب جاؤ، دوستو دور بھاگ رہا ہے تم قریب جاؤ۔ انانیت مٹا دو، انا کا مسئلہ ختم کر دو۔ آج شادی کا کارڈ اگر دیر سے پہنچتا ہے تو آدمی جھگڑا کرتا ہے مجھے دیر سے کیوں پہنچا، اور اللہ کے رسول کی سنت یہ ہے کہ کوئی چلتے چلتے ہاتھ پکڑ کے کہتا ہے حضور میرے گھر چلیے کھانا کھا لیجئے، اور آقا کو بھوک لگی ہوتی تو حضور اس کے گھر چلے جاتے۔ آج کل ایسا ہو گیا اگر کوئی ڈاکٹر بن جائے، انجینئر بن جائے، ٹیچر بن جائے، یا اچھا مقرری بن جائے، اچھا نعت خواں بن جائے، لوگ اس سے مسافہ کرنے آتے ہیں تو وہ چڑھتا ہے، لوگ مجھ سے مسافہ کیوں کرتے ہیں؟ بھائی آپ کی ٹرین ہو تو الگ بات ہے، فلائٹ پکڑنا تو الگ بات ہے، وقت نہیں ہو تو الگ بات ہے۔ رسول اللہ سے بڑا کوئی ہو سکتا ہے؟ لیکن صحابہ کرام میں سے کوئی حضور سے مسافہ کرتا تو حضور کی زندگی کے خوبصورت ترین پہلو یہ تھے، جب تک لوگ حضور کا ہاتھ پکڑے رہتے میرے آقا نے کبھی اپنا ہاتھ کسی سے چھڑایا تک نہیں، اور لوگوں کی عادت تھی حضور کے ہاتھ اتنے نرم نرم تھے، حضرت انس کہتے ہیں کہ ریشم سے بھی زیادہ نرم حضور کے ہاتھ تھے، ٹھنڈے ٹھنڈے رہتے تھے اور مشک کی طرح خوشبودار تھے۔ اگر کوئی صبح حضور سے مسافہ کر لیتا تو شام تک کے حضور علیہ السلام کے ہاتھ سے مسافہ کرنے کی برکت سے اس کے ہاتھ سے شام تک خوشبو آیا کرتی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کا پہلو یہ ہے، اور آج ہم لوگ کسی کے جنازے میں نہ جائیں، کسی کی میت میں نہ جائیں، کسی کی شادی میں نہ جائیں، تھوڑا سا مال آ جائے تو گھمنڈ آتا ہے، تھوڑا علم آ جائے تو تکبر آتا ہے۔ اللہ کے بندو جو تم سے دور بھاگے تم اس کے قریب جاؤ، رشتوں کو توڑو مت، رشتوں کو جوڑو، قریب آؤ ایک دوسرے کے۔ اور ہم تو صوفیہ کے ماننے والے ہیں۔ بابا فرید الدین گنج شکر فرمایا کرتے تھے ہمارے پاس کینچی نہ لایا کرو اور نہ کینچی کی بات کیا کرو، ہمارے سامنے سوئی دھاگے کی بات کیا کرو، کیونکہ کینچی 1 کو 2 کر دیتی ہے اور سوئی دھاگا 2 کو 1 کر دیتا ہے۔ کاٹنے والے مت بنو، بانٹنے والے مت بنو، جوڑنے والے بنو۔ اللہ کے رسول جوڑنے کے لیے آئے تھے۔ آج ہم نے بھائیوں کو توڑا، آج ہم نے رشتہ داروں کو توڑا۔ بہنوں کی تو خاص توجہ، بہنوں کو سب سے برا اگر دنیا میں کوئی لگتا ہے تو ان کی سانس ان کو بری لگتی، ان کی نندے ان کو بری لگتی۔ ہنسنے کی بات نہیں، اگر ان کی امی آئے تو دعوت میں مینو بدل جائے گا، اور اگر نندے آئے تو مینو بدل جائے گا۔ یہ بہنوں اگر تم ہنس رہی ہو تو اللہ تمہیں ہمیشہ مسکراتا رکھے، یہ تمہارے چھوٹے بھائی کی تمہارے لیے دعا ہے۔ لیکن ایک بات کہوں، اللہ کے رسول نے فرمایا کما تدین تدان، تم جیسا کرو گے ویسا پاؤ گے۔ آج تم بہو ہو کل تم ساس بنو گی، اگر آج تم نے اپنی ساس پہ ظلم کیا، اس بوڑھی ساس پہ، تو کل تمہاری بہویں بھی تم پہ ظلم کرے گی، اور تم جتنا ظلم کر رہی ہو اپنی ساس پر اس سے بڑھ کے ظلم تمہاری بہویں تمہیں کرے گی۔ اور اگر آج تم نے اپنی ساس کی خدمت کی انشاءاللہ تمہاری بہویں اس سے بڑھ کر تمہاری خدمت کرے گی۔ آج گھر گھر کی کہانی ہے، ساس بہو میں بنتی نہیں، کہیں ساس ظلم کر رہی، کچھ ساس بھی ظالم ہوتی ہے، بڑھیا بڈھی ہو کر بھی، بال سفید ہو کر بھی، چہرے پہ جھرری پڑنے کے بعد بھی وہ بہو کو ڈستی رہتی، ستاتی رہتی۔ میں ایسی ساسوں سے کہتا ہوں میری ماں اور بہنوں، او بڑی بھی لوگوں، سوچو تمہارے پیر قبر کے قریب ہو گئے، اب تم دنیا سے لے کے کیا جاؤ گی؟ تمہارے لیے بھی کما تدین و تدان، تم کسی کی بیٹی پہ ظلم کرو گی تو تمہاری بیٹیوں پہ بھی ظلم ہوگا۔ تم کسی کی بیٹی کو وقت پہ کھانا نہیں کھانے دو گی تو تمہاری بیٹیوں کو بھی وقت پہ کھانا نہیں ملے گا۔ اگر تم کسی کی بیٹی کو ستاؤ گی تو تمہاری بیٹیاں بھی ستائی جائے گی۔ اگر تم لوگ چاہتے ہو کہ تمہاری بیٹیاں سکون سے رہے تو تم بہووں کو اپنی بیٹی سمجھ کر ان کو اچھے سے انصاف دو، پیار دو، محبت دو۔ محبت دو گے محبت ملے گی، اور یاد رکھنا جو مخلوق سے نفرت کرے اس کے دل میں خدا کی محبت کبھی پیدا نہیں ہو سکتی۔ ارے کتے
پہ بھی کوئی ظلم کرے تو اللہ اس کو بھی عذاب میں مبتلا کرتا ہے، بلی پہ بھی کوئی ظلم کرے اللہ اس کو بھی عذاب میں مبتلا کرتا ہے۔ تو بہوؤں پہ ظلم کرنے والی ساس یا ساس پہ ظلم کرنے والی بہو، کیا تم نے رسول اللہ کی وہ حدیث نہیں سنی؟ ایک عورت نمازی تھی، روزے دار تھی، نیک تھی، لیکن اس نے بلی پہ ظلم کیا تو اس کی نماز اس کو کام نہیں آئی، اس کا روزہ اس کو کام نہیں آیا۔ میری بہنوں، جب بلی پہ ظلم کرنے والی عورت نماز روزہ کر کے بھی جہنم میں گئی تو تم 10 بیویوں کی کہانی پڑھ کر کہاں جنت میں چلی جاؤ گی؟ اس لیے اچھی طرح یاد رکھنا، توبہ کرو، ظلم مت کرو، کسی پہ زیادتی مت کرو۔ آقا فرماتے جو تم سے دور بھاگے تم اس کے قریب جاؤ، محبتوں کا ماحول بناؤ۔ نمبر 2، جو تمہیں توڑے تم اس کو جوڑو۔ جو تمہیں توڑے، میں سب بھائیوں کو بھی کہتا ہوں، بہنوں کو بھی کہتا ہوں، نفرت کا جواب نفرت سے مت دو، نفرت کا جواب محبت سے دو۔ بہت اچھے مفکر نے ایک بہت بڑی بات کہی ہے، جب کہیں گندگی پڑی رہتی ہے، توجہ ہے آپ کی میری طرف، میری گفتگو کا اینڈ ہے، کچھ یاد رہنا، یاد رہی، یہ 3 باتیں یاد رکھنا آقا کی فرمان کی۔ بہنوں کی خاص توجہ، جٹھانی لڑ رہی ہے، ننن لڑ رہی ہے، ساس لڑ رہی ہے، پڑوسن لڑ رہی ہے، تو میں بھی کمر میں دوپٹہ باندھ کر گالیاں دوں؟ نہ، اپنا کام ہی نہیں۔ لوگ ہمیں ظالم کہے یہ اچھا نہیں، لوگ ہمیں بزدل کہے یہ اچھا۔ بزدل کہلاؤ صبر کر کے، لڑ کے ظالم کہلانے کی ضرورت نہیں، ٹھیک ہے؟ گندگی لا کر رکھ دی گئی، اب گندگی کے مقابلے میں بڑی گندگی لاؤ گے تو گندگی بڑھے گی کہ ختم ہوگی؟ بولو بھائی، جواب چاہیے آپ سے، بولو بھائی، گندگی کے پاس گندگی لاؤ گے تو بڑھے گی کہ ختم ہوگی؟ ختم کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ پانی لاؤ، بہا دو۔ گندگی گندگی سے ختم نہیں ہوتی، گندگی کس سے ختم ہوتی ہے؟ پانی سے۔ آپ کو کیا بننا ہے فیصلہ آپ کرو، کیا بننا چاہتے ہو؟ گندگی بننا چاہتے ہو کہ پانی؟ تو تم گندگی مت بنو، گندگی صاف کرنے والے بنو۔ نفرت کا جواب نفرت سے مت دو، صبر کرو۔ اللہ کے رسول کو جنہوں نے پتھر مارے، حضور نے ان کو بد دعا نہیں کی، ان کے لیے دعا کی۔ پتھر مارنے والے غلام بننے پہ مجبور ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ ایک کردار ہمارے جلسوں میں پڑھا جاتا ہے، کوئی تلوار لے کر کے آ رہا ہے، 39 مسلمان ہو گئے، 40واں مسلمان نہیں ہونے دوں گا، محمد کو قتل کر دوں گا۔ تلوار تھی کہ نہیں تھی ہاتھ میں؟ لیکن سوچو، کسی کے ہاتھ میں تلوار ہے، کسی کے لب پہ دعا ہے۔ تلوار لانے والا ہار گیا، دعا دینے والا جیت گیا۔ تلوار لانے والا غلام بن گیا، دعا دینے والا آقا کے آقا ہی رہا۔ جو تلوار لے کے آیا تھا، دنیا اس کو عمر ابن خطاب کہتی ہے، جو دعا دے کر کے دل جیت رہا تھا، دنیا اس کو محمد الرسول اللہ کہتی ہے۔ دیکھا، نفرت اور محبت میں جنگ ہوئی تو جیتا کون؟ محبت۔ اس لیے نفرت کا جواب نفرت سے مت دو، محبت سے دو۔ تو فرمایا جو تجھے توڑے تم اس کو جوڑو، اور فرمایا جو تمہیں محروم کرے، جو تمہیں محروم کرے تم اس کو عطا کرو، جو تمہیں محروم کرے تم اس کو عطا کرو۔ اس کی ایک جھلک دیکھ لیں، بات پوری ہوتی۔ امام حسن کو زہر دیا گیا، ٹھیک، آپ سب کو پتہ ہے، دردناک شہادت امام حسن کی۔ 5 مرتبہ زہر دیا، زہر کھاتے تھے، دعا کرتے تھے، نانا کے مزار پہ جا کے زہر کا اثر ختم ہو جاتا تھا۔ آخری میں دربار شام سے ایک ہیرے کی شکل میں بھیجا گیا مدینہ شریف مروان کے ذریعے سے، اور ہیرا پیس کر کے مشکیزے میں ڈلوا دیا گیا۔ اور یہ ہیرا بھیجنے والا کون تھا؟ اسی کو دنیا یزید پلیت کہتی۔ یزید صرف قاتل امام حسین نہیں ہے، وہ امام حسن کا بھی قاتل ہے، یاد رکھنا۔ اس لیے کہ ہیرا پیس کے پلانا کیا اس دور میں تھا؟ جن لوگوں کو 3 دن تک کھانا نصیب نہیں ہوتا تھا، وہ کسی کو ہیرا پیس کے کیا پلائے گا؟ یہ کام یزید نے کروایا تھا، ہیرا پیس کر کے مشکیزے میں ڈلوایا۔ امام حسن نے جب تہجد کے وقت وہ پانی پیا، 40 دن تک آتے کٹ کٹ الٹی کے ذریعے نکلتی رہی اور بیت الخلا کے ذریعے نکلتی۔ تھوڑے تصور کرو، اگر آدمی دودھ پینے کے بعد الٹی کرے تو بھی اس کے چہرے کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ رگیں تن جاتی ہے، چہرہ سوج جاتا ہے، آنکھیں لال لال ہو جاتی ہے۔ دودھ پی کے الٹی کرنے کی یہ تکلیف ہے۔ جب امام حسن کے ٹکڑے ٹکڑے
الٹی کے ذریعے سے نکلتے ہوں گے تو تکلیف کتنی ہوتی ہوگی. اور ایک دن دو دن نہیں، 40 دن تک امام حسن الٹیاں کرتے رہے. امام حسین آئے، مختلف روایتیں سب نہیں پڑھتا، عنوان کے مناسبت سے ایک روایت پڑھتا ہوں. امام حسین آئے، آنے کے بعد کہا بھیا بتاؤ آپ کو زہر کس نے دیا؟ امام حسین آئے، آقا نے دونوں کو اپنے وراثت دی تھی. امام حسن کو صبر دیا تھا، امام حسین کو شجاعت اور بہادری دی تھی. امام حسین ہے، بھیا بتاؤ تمہیں کس نے شہید کیا؟ مختلف روایتیں، فصول المہمہ کے اندر یہ روایت موجود ہے. امام حسن نے کہا بھائی مجھے معلوم ہے کہ مجھے زہر دینے والا کون ہے، مجھے شہید کرنے والا کون ہے، مجھے قتل کرنے والا کون ہے، مجھے معلوم ہے. بھیا بتاؤ نام کیا ہے اس کا؟ جواب سنو. مختلف روایتیں سن رکھی، وہ سب بھی صحیح اپنی جگہ، لیکن یہ بھی لکھا ہوا ہے اور جو لکھا ہے میں پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے، حوالہ میں نے پڑھ دیا. امام حسین نے کہا جب تمہیں معلوم ہے تو نام بتاؤ. امام حسن کا جواب سنو. کہتے ہیں بھائی میرے نانا نے اپنی پوری زندگی کبھی کسی کی غیبت نہیں کی، میرے ابا مولا علی نے بھی کبھی کسی کی غیبت نہیں کی، میری امی سیدہ فاطمہ نے بھی کبھی کسی کی غیبت نہیں کی. مجھے ڈر لگتا ہے اگر میں قاتل کا نام بتا دوں گا نا تو غیبت ہو جائے گی، غیبت کے ڈر سے میں قاتل کا نام نہیں بتاتا. اور میری تمنا تو یہ ہے حسین کہ اگر کل قیامت کے دن اللہ نے میرے قاتل کا معاملہ میرے حوالے کر دیا تو انشاءاللہ میں اپنا اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کو جنت میں لے جاؤں گا. یہ امام حسن کا اخلاق ہے. حالانکہ ایسا ہوگا نہیں، اللہ تعالیٰ قاتل کا فیصلہ خود فرمائے گا، لیکن یہ امام حسن کی سوچ کی بلندی دیکھیں، ان کی سوچ کی بلندی. بھائی جن سے بغض رکھنا انسان کو جہنم میں لے جاتا ہے، ان کو شہید کرنا کہاں جنت میں لے جائے گا؟ لیکن امام حسن کی بلندی دیکھیں، جن کے رتبے ہیں سوا، ان کو سوا مشکل ہے. جب اپنے بزرگوں کے کردار یہ ہے تو آج ہم ایک دوسرے سے لڑ کیوں رہے؟ برادری کے نام پہ، سلسلے کے نام پہ، مدرسوں کے نام پہ، جلسوں کے نام پہ، تنظیموں کے نام پہ، تحریکوں کے نام پہ. بھائیو جب ہمارا عقیدہ ایک ہے، ہمارے نظریات ایک ہے، ہمارا غوث، ہمارے کتب، ہمارے ابدال، ہمارا حسام الحرمین پر نظریہ ایک ہے، جب ہم سب یہ کہتے ہیں انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، تو پھر آپس میں مختلف کیوں ہے، لڑ جھگڑ کیوں کر رہے ہیں؟ نہیں، متحد ہوئیے. میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے منعقد ہے. مجھ سے پیشتر آپ کے بڑے بڑے علماء، مقررین اور دانشوروں نے خطاب کر لیا ہے اور حضور بادشاہ اسلام کی بھی نصیحتیں آپ سن چکے ہیں. اگر اس تناظر میں میں بات کروں تو یہ کہہ سکتا ہوں کہ خانقاہیں بھی بول چکی اور درسگاہیں بھی بول چکی، اور اب ایک طالب علم کی باری ہے. سر شام سے آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، گرمی شباب پر ہے، پھر بھی آپ کے جذبے کو سلام ہے کہ آپ سب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. مخدوم گرامی میاں صاحب نے حکم فرمایا کہ تجھے 1.5 گھنٹہ بولنا ہے، لیکن رات کے 2 بجے اب 1.5 منٹ بولنا بھی مشکل ہے. لیکن چونکہ آپ شوق کے ساتھ بیٹھے ہیں تو تھوڑی دیر کچھ معروضات پیش کرنے کا شرف حاصل کرنا چاہتا ہوں. یاد رکھیے حضور علیہ السلام کی میلاد کا موسم آ چکا ہے. 1499 میلاد کا جشن اس سال ہم منائیں گے، سبحان اللہ. اور انشاءاللہ آئندہ سال جو جشن میلاد ہوگا وہ 1500 سالہ میلاد النبی کا جشن ہوگا. چونکہ محفل میلاد کی ہے اور میری عادت ہے کہ جو عنوان ہوتا ہے میں کوشش کرتا ہوں کہ اپنے تئیں ایک طالب علم ہونے کی حیثیت سے میں اسی پر گفتگو کروں. اس لیے میں نے اسی مناسبت سے ایک مشہور و معروف سورہ مبارکہ کی تلاوت کی ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کے گستاخوں کو جواب عطا فرمایا. یاد رکھیے جب بھی حضور علیہ السلام کی شان میں بے ادبی کی جائے تو جواب دینا یہ سنت الہیہ ہے، اللہ کی سنت ہے. مکۃ المکرمہ میں کچھ ناہنجاروں نے باتیں کرنی شروع کی. بات یہ کی کہ محمد کو اس کے رب نے چھوڑ دیا، محمد کو اس کے رب نے
چھوڑ دیا. کچھ لوگ جو دوسروں کا خیال کرتے ہوئے اپنی عزت کا خیال کرتے باتیں کرتے تھے وہ تو یہ کہتے تھے کہ محمد کو اس کے رب نے چھوڑ دیا. لیکن کچھ بدبخت تو یہ تک کہتے تھے کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ محمد کو اس کے شیطان نے چھوڑ دیا. معاذ اللہ. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل تک یہ بات پہنچی تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صدمہ ہوا. آقا کریم اس لیے کہ کچھ دنوں کے لیے وحی کا نزول رک گیا تھا. کچھ دنوں کے لیے وحی کا نزول رک گیا تھا اور وحی کے نزول کے رکنے میں بہت سی حکمتیں تھیں. اس کا ذکر یہاں نہیں ہو سکتا ورنہ آگے کا عنوان رہ جائے گا. بہت سی حکمتیں تھیں. وحی کا نزول کیوں رکا؟ اسباب بھی مختلف تھے لیکن وہ نزول وحی رکنا تھا. وحی کا نزول رکنا تھا کہ بدبختوں نے کہا کہ محمد کو اس کے رب نے چھوڑ دیا. حضور علیہ السلام کی نگاہیں آسمان کی طرف اٹھی اور دل میں صرف خیال آیا کیا واقعی میرے رب نے مجھے چھوڑ دیا؟ صرف خیال آیا دل میں کہ کیا واقعی میرے رب نے مجھے چھوڑ دیا. تب قدرت کی طرف سے حضرت جبریل وحی لے کر کے آئے اور ان الفاظ میں وحی لے کر آئے والضحیٰ میرے محبوب تیرے چمکتے چہرے کی قسم، سبحان اللہ، واللیل اذا سجا تیری زلفوں کی قسم، ما ودعاک ربک وما قلا انہی الفاظ کے ساتھ کہ تیرے رب نے تجھے ہرگز نہ چھوڑا. توجہ تو فرمائے قسم اٹھائی جا رہی ہے تیرے چہرے کی قسم، تیری زلفوں کی قسم، تیرے رب نے تجھے ہرگز نہیں چھوڑا. ارے وہ تجھے کیوں چھوڑے گا؟ اس لیے کہ فرمایا اللہ اکبر وللآخرۃ خیر لک من الاولی. تو چھوڑنے والی ہستی ہے ہی نہیں. آپ کی ہر آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے بہتر ہے. جیسے جیسے زمانہ گزرتا جائے گا تمہاری شان میں جو ہے اضافہ کیا جائے گا، تمہاری عظمت کے اندر اضافہ ہوتا رہے گا، تمہارا ذکر بلند کیا جاتا رہے گا. اسی لیے تو دیکھو ارے کل 1,25,000 زبانیں حضور کا ذکر کرتی تھی صحابہ کی شکل میں. آج پوری دنیا میں کوئی محلہ ایسا نہیں ہے جہاں پر ذکر مصطفیٰ چاہے اذان کی شکل میں ہو، چاہے نماز کی شکل میں ہو، چاہے کلمے کی شکل میں ہو، حضور کا ذکر ہو رہا ہے. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. اور پھر فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. ہم تجھے کیسے چھوڑیں گے؟ اس لیے کہ سب ہماری رضا چاہتے ہیں اور ہم تیری رضا چاہتے ہیں. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. ان قریب آپ کا رب آپ کو اتنا عطا کرے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے. اسی کو میرے امام کہتے ہیں خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد. اللہ اکبر. اور اس کے بعد پھر وہ پورا مضمون آتا ہے جس میں حضور کے معصوم بچپنے کو بیان کیا گیا ہے. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ. اور جب ہم نے تمہیں یتیم پایا. اب توجہ فرمائیں حضور کی شان اللہ بیان کر رہا ہے. اے محبوب ہم نے جب تمہیں یتیم پایا تو اپنی آگوش غیرت میں جگہ عطا کی. یتیموں کو چھوڑا جاتا ہے. توجہ فرمائیں یتیموں کو چھوڑا جاتا ہے لیکن اے آمنہ کے در یتیم تو ایسا یتیم ہے کہ جب ہم نے تجھے یتیم پایا او در یتیم تو اپنی آگوش رحمت میں جگہ عطا فرمائی. اللہ اکبر. اندازہ کریں لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کیا ہے. ہم نے کہا ایک بات آپ سے کہیں جس کا بچپن قرآن بیان. پہلی بات تو یتیم کی تعریف ہی یہ ہے جب تک انسان بالغ نہیں ہوتا تبھی تک وہ یتیم کہلاتا ہے اصطلاح شریعت کے اندر. اور جب وہ بالغ ہو جاتا ہے پھر اس کو یتیم اصطلاح شرع میں نہیں کہا جا سکتا. تو حضور علیہ السلام کی جو شان یتیمی قرآن بیان کر رہا ہے تو اس کا مطلب وہ حضور کا بچپن بیان کر رہا ہے. جس کا بچپن اتنا بے مثال ہو، توجہ ہے آپ کی، جس کا بچپن اتنا بے مثال ہو کہ قرآن اس کو بیان کرے، اس کی جوانی کتنی بے مثال ہوگی.
پھر اس کی دعوت و تبلیغ کی زندگی کتنی بے مثال ہوگی، پھر اس کا معراج پہ آنا جانا کتنا بے مثال ہوگا۔ دنیا میں کوئی انسان ایسا نہیں ہے، اگر حضور کی میلاد سننے آئے تو میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں، دنیا میں کوئی انسان ایسا نہیں ہے کہ جس کی پوری زندگی آدمی کھول کے بیان کرے۔ آپ جس کی بھی زندگی کھول کے بیان کرو گے تو زندگی کیا کھلے گی، پول کھل جائے گی۔ کوئی بھی مثال کے طور پہ اگر کوئی بہت بڑا مقرر بھی ہو، بہت بڑا پیر بھی ہو، بہت بڑا شیخ الحدیث بھی ہو، بہت بڑا عالم بھی ہو، شاعر بھی ہو، خطیب بھی ہو، آپ کہیں گے اس کی پوری زندگی پڑھو تو پوری زندگی میں تو بچپن پہلے آتا ہے، لیکن بچپن آپ نہیں پڑھ سکیں گے، اس لیے کہ جو آج مقرر بنا ہے وہ بچپن میں شرارت بھی تو کرتا تھا، تو اس کی بچپن کی شرارتیں کون بیان کرے گا؟ تو لوگ ہنسیں گے نا۔ بلکہ بچپن کا حال یہ تھا کہ استاد اگر 4 ڈنڈے زیادہ مار دے مدرسے میں تو اس کی سائیکل کی وال کلی کھول لی جاتی تھی، یہ بھی تو بچپنا ہے۔ اور وہ بڑے بڑے لوگوں کا ہے، وہ بڑے بڑے لوگ، استاد کا ٹائر پنچر کر دیا جاتا تھا اس کی گاڑی کا، صرف اس نے ڈانٹ دیا تو، یہ بڑے بڑے لوگوں کا بچپنا ہے۔ کسی کی زندگی میں سائیکل چوری کا الزام ہے، کسی کی زندگی میں کتوں کو دوڑانے کا الزام ہے، کسی کی زندگی میں کسی دوست کی قلم چرانے کا الزام ہے، کسی کی زندگی میں بچپنے میں کسی کے ٹفن کھا جانے کا الزام ہے، مگر کائنات میں ایک ہستی ایسی بھی ہے جس کی زندگی کا ہر پہلو جس طرح چاہو بیان کرو، آپ کو کبھی عیب نہیں ملے گا۔ اللہ اکبر۔ بلکہ ماں کے پیٹ میں آنے سے لے کر کے جھولے میں کھیلنے تک، اور جھولے میں کھیلنے سے لے کر جنگل جانے تک، اور جنگل جانے سے لے کر حلیمہ کی بکریوں پہ شفقت کرنے تک، اور حلیمہ کی بکریوں کے پیچھے چلنے سے لے کر جبریل کی آگے آگے جانے تک، حضور کی پوری زندگی دیکھ لو تو پکار اٹھو گے، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں، میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبان نہیں، وہ سکن ہے جس میں سکن نہ ہو، وہ بیاں ہے جس کا بیاں نہیں، تو کروں تیرے نام پہ جا فدا، نہ بس ایک جا دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ اگر آپ اس کو بطور ثبوت سننا چاہتے ہیں تو میں چند روایتیں پڑھتا ہوں، بہت دیر تک آپ کو امتحان میں نہیں رکھنا، اس لیے کہ آپ بھی گرمی میں ہیں، ہمارے علماء بھی گرمی میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ دیکھیے حضور کی زندگی کیا ہے، ایک بات آپ کو بتاؤں، ایک دن سیدنا عباس ابن عبد المطلب حضور کے چچا جان نے کہا یا رسول اللہ، جب وہ ایمان لے آئے، عرض کیا یا رسول اللہ ایک حیرت انگیز میں بات آپ کو بتاؤں۔ آقا نے فرمایا کیا؟ تو عرض کیا آقا دراصل بات یہ ہے کہ میں نے ایک دن دیکھا کہ آپ جھولے میں لیٹے ہوئے تھے، یہ حضور کے گھر والے ہیں جو حضور کا بچپن بیان کر رہے ہیں۔ سنیو، اللہ نے ہمیں کیسا نبی عطا کیا ہے، کیسا رسول عطا کیا ہے جس کی شان اس کے گھر والے خود بیان کریں۔ اللہ اکبر۔ سیدنا عباس ابن عبد المطلب کہتے ہیں یا رسول اللہ میں نے بچپن میں آپ کو دیکھا، آپ جھولے میں تھے، اور جب آپ جھولے میں تھے تو جھولا ہل رہا تھا، جھولا ہل رہا تھا، آپ نے انگلی اوپر اٹھا رکھی تھی، آپ کی انگلی کے اشارے پر چاند کبھی ادھر ہوتا، کبھی ادھر ہوتا، کبھی ادھر ہوتا، یعنی جدھر جدھر انگلی اشارہ کرتی چاند ادھر ہوتا۔ میرے امام کہتے ہیں چاند جھک جاتا جدھر، انگلی اٹھاتے مہد میں کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا۔ اللہ اکبر۔ آقا نے فرمایا میرے چچا تم نے تو انگلی کے اشارے پر چاند کو جھکتے دیکھا ہے، میں اس سے حیرت انگیز بات تمہیں بتاؤں چچا، اس سے بڑی بات بتاؤں۔ حضرت عباس نے کہا کیا؟ آپ نے ارشاد فرمایا چچا آپ نے انگلی کے اشارے پر چاند کو دائیں بائیں ہوتے دیکھا ہے، لیکن خدا کی عزت کی قسم جب میں اپنی ماں کے پیٹ میں تھا تو لوح محفوظ پر جو چلنے والا قلم تھا اس کی آواز کو بھی میں سنا کرتا تھا، ماں کے شکم سے، ماں کے پیٹ سے میں لوح محفوظ پر چلنے والے قلم کی آواز کو سنا کرتا تھا۔ یہ اپنے نبی کی شان ہے۔ حضور کا معصوم بچپنے کی جھلکیاں کیا ہے
اللہ اکبر. ایک مرتبہ اللہ اللہ آپ نے سنا ہوگا کہ جب میرے آقا علیہ السلام کی ولادت ہو گئی تو مکے کا دستور تھا, عرب کا دستور تھا کہ بچوں کو اپنے گھر رکھنا عیب سمجھا جاتا تھا, بلکہ شہر کے لوگ اپنے گھر کے اندر بچوں کو نہیں رکھا کرتے تھے, بلکہ دیہاتوں میں گاؤں میں بھیج دیا کرتے تھے تاکہ دیہات کے پرفضا ماحول کے اندر بچے پرورش پائیں, اور ان کو دائیاں دودھ پلاتی تھی. اللہ اکبر. پھر آپ نے سنا ہوگا اللہ اللہ کہ مکہ المکرمہ جیسے شہر پاک میں پھر آس پاس سے گرد نواز سے دائیاں آتی تھی اور بچوں کو لے کر کے جاتی تھی. آپ کو پتا ہے رسول اللہ کے جو دادا جان تھے سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ مکے کے بہت مالدار آدمی تھے. سب سے زیادہ اونٹ ان کے پاس تھے, سب سے زیادہ کھچر ان کے پاس تھے, سب سے زیادہ بکریاں ان کے پاس تھی. عبد المطلب کعبۃ اللہ کے متولی بھی تھے, کعبہ شریف کے ٹرسٹی متولی آپ تھے. اللہ اکبر. حضرت عبد المطلب کے یہاں بیٹے کی ولادت ہوئی یعنی پوتا ہوا تو جو بھی دائی آتی وہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے دادا کے پاس حاضری دیتی. حضور کے دادا نام پوچھتے, لے جاتے, اور وہ جیسے حضور کو گود میں لیتی, حضور کسی کا دودھ نہیں پیتے. اس کے بعد دائیاں آتی چلی جاتی, آتی چلی جاتی, آتی چلی جاتی. ہوا یہ کہ جب سب دائیاں آ کر کے چلی گئی تو اس کے بعد ایک دائی ایسی تھی جو بڑی کمزور تھی, خود بھی اس کی سواری بھی کمزور تھی, وہ بڑی غریب تھی. غربت کی وجہ سے اس کا سینہ خشک ہو چکا تھا. اس کا بیٹا جس کا نام اللہ اکبر عبداللہ تھا, وہ اس کا بیٹا وہ بھی دودھ نہ ملنے کی وجہ سے رات رات بھر روتے رہتا تھا, اور وہ سواری کی وجہ سے سب سے پیچھے رہ گئی, سب سے بچھڑی رہ گئی. غریب تھی, مفلس تھی, نادار تھی. وہ دور سے آئی, دیر سے آئی. اللہ اکبر. جب آخری میں رسول اللہ کے گھر پہنچی تو پہنچنے کے بعد اللہ کے رسول علیہ السلام کے دادا نے فرمایا تیرا نام کیا ہے؟ میرا نام حلیمہ بنت زویب ہے. اچھا, یہ میرا بیٹا اتنی دائیاں آئی لیکن اس نے کسی کا دودھ نہیں پیا, اس لیے میرا بچہ سب کا دودھ نہیں پیتا. میں تجھے دکھاتا ہوں, اگر وہ تیرا دودھ پی لے گا تو بچہ میں تجھے سونپ دوں گا. حلیمہ نے شوہر سے مشورہ کیا, بڑا نظیف ہے بچہ, بڑی نفیس طبیعت کا بچہ ہے, ذرا غور سے سننا, یہ اپنے نبی کا بچپن ہے, ابھی نبی چند دن کے ہے, بہت زیادہ حضور کی عمر نہیں ہوئی, سال دو سال کی عمر نہیں ہوئی, چند دن کے اللہ کے رسول ہیں. حضور کی عظمت کو سمجھو. ناموس رسالت پر پہرا دینے والوں, جن کو ناموس ہی پتا نہیں ہے وہ ناموس رسالت پر کیا پہرا دے سکیں گے؟ پہلے حضور کی ناموس تو جانو, پہلے حضور کی عزت تو جانو, پہلے حضور کی سیرت تو جانو, پہلے حضور کی توقیر تو جانو. حالات یہ ہیں جس قوم کو رسول اللہ کی سیرت نہیں پتا, جس قوم کو حضور علیہ السلام کی ازواج کے نام نہیں پتا, جس قوم کو رسول اللہ کے والدین کے نام نہیں پتا, جس قوم کو رسول اللہ کے دادا دادی نانا نانی کا نام نہیں پتا, وہ ہم کیا کر سکیں گے؟ اللہ اکبر. ہیرو کے نام تو پتا ہے, ان کے نسب نامے تو پتا ہے, کس کے ساتھ شادی ہوئی وہ بھی پتا ہے, کس نے مسلم سے کی وہ بھی پتا ہے, کس نے غیر مسلم سے کی وہ بھی پتا ہے, کس اداکار کو کتنے بچے ہو گئے پھر طلاق ہو گئی یہ بھی پتا ہے, لیکن رسول اللہ کی سیرت کے بارے میں کچھ نہیں پتا. بڑی معذرت کے ساتھ اللہ اکبر چھپرا مت ڈالو. اللہ اکبر. اللہ کو گواہ بنا کر ایک بات کہتا ہوں, اس کے ذمہ دار آپ بھی ہیں, ہم بھی ہیں, اس لیے کہ ہم نے اپنے باپ داداؤں کا ذکر تو کیا ہے, اپنے پیروں کا ذکر تو کیا ہے, ہم نے رسول اللہ کا اتنا ذکر نہیں کیا جتنا ذکر اوروں کا کیا ہے. بہت معذرت کے ساتھ, معافی کے ساتھ ایک بات کہوں, آج اس قوم کا حال یہ ہو گیا کہ اگر رسول اللہ کی سیرت بیان ہو تو ہماری قوم کو سانپ سونگ جاتا ہے, لیکن اگر پیر کی شان بیان ہو تو مردے زندہ ہو جاتے. پھر مقرر بیوقوف ہے, شاعر بیوقوف ہے کہ وہ حضور کی شان پڑھے گا. جس کو پیسے چاہیے وہ تو وہی سکہ چلائے گا جو چل رہا ہے. یہ حال ہے, برا مت ماننا. اگر کوئی قادری ہے, کوئی نقشبندی ہے, کوئی چشتی ہے, کوئی رضوی ہے, اشرفی ہے, برکاتی ہے, بڑی معذرت کے ساتھ ہمارے سب سے پہلے پیر رسول اللہ ہے, بعد میں سب ہے. میں کسی کے ذکر پہ پابندی نہیں لگا رہا ہوں, لیکن آج یہ ہو گیا. ہر آدمی اپنا باپ لے کے بیٹھا, ہر آدمی اپنا پیر لے کے بیٹھا. مر کے کیا منہ دکھاؤ گے اللہ کی بارگاہ میں؟ اپنے بزرگوں کے مسلک سے ہٹ گئے ہو, سب کا ذکر کرتے ہو,
نبی کا ذکر نہیں کرتے، بلکہ ذکر نبی کی محفل ہوتی ہے تو بھی دائیں بائیں سے پتہ نہیں کس کس ننگے دھڑنگے کو اور غیبی پیرو کس کس کو لا کے گڑ گڑ کے پڑھتے ہو. شرم نہیں آتی؟ حضور کے فضائل اتنے ہیں. صدیق اکبر نے پوری زندگی کبھی باپ کا ذکر نہیں کیا، رسول اللہ کا ذکر کرتے کرتے دنیا سے چلے گئے. خود سرکار غوث اعظم نے اپنے پیر کا ذکر نہیں کیا، پوری زندگی رسول اللہ کی تبلیغ کی. اگر وہ اپنے پیر کا ذکر کرتے تو حضرت ابو سعید مخرمی کا نام لوگوں کی نظروں سے اوجھل کیوں رہتا؟ ان کا نام چھپنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ غوث پاک نے پیر کی تبلیغ نہیں کی، غوث پاک نے نبی کی سیرت کی تبلیغ کی. غریب نواز اگر اپنے پیر کی تبلیغ کرنے نکلتے تو خواجہ عثمان ہرونی کا نام اتنا چھپا ہوا کیوں رہتا؟ بہت سے لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں ہے. وہ لوگ دین کی تبلیغ کے لیے، وہ لوگ رسول کی تبلیغ کے لیے. میں یہ نہیں کہتا پیروں کا ذکر کرو، دنیا میں احترام کے قابل ہے جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد. اور خود میرے امام اہل سنت سیدی اعلیٰ حضرت کشکش کے رسول، وہ ایسا عاشق رسول تھا کہ اس کا باپ بھی بے مثال تھا، اس کا دادا بھی بے مثال تھا، اس کا پردادا بھی بے مثال تھا، اس کا پیر بھی بے مثال تھا، اس کا پیر خانہ بھی بے مثال تھا. لیکن اس نے اپنی کلام اور زبان کو وقف کر رکھا تھا، تو نہ پیر کے لیے نہ باپ داداؤں کے لیے اس نے کلام اور زبان کو وقف کیا تھا، تو صرف اپنے نبی کے لیے. اور وہ یوں کہتا تھا، دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں جان تمہارے لیے، ہمارے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے. اس کے یہاں میت بھی ہوتی تھی، اس کے یہاں میت بھی ہوتی تھی. تو اپنے گھر کی میت کے مرثیے نہیں لکھتا تھا، اس کے گھر میں میت ہوتی تو اپنے گھر کی میت کے مرثیے نہیں لکھتا تھا. وہ تب بھی نبی کی نعت لکھتا تھا. آنکھیں رو رو کے سجانے والے، جانے والے نہیں آنے والے، وہی دھوم ان کی ہے ماشاءاللہ. مٹ گئے آپ مٹانے والے، او حسن تیرا سا نہ دیکھا نہ سنا، کہتے ہیں اگلے زمانے والے. جگمگا اٹھی میری گور کی خاں، تیرے قربان چمکنے والے. اور کیوں رضا آج گلی سولی ہے، اٹھ میرے دھوم مچانے والے. آج اگر ناموں سے رسالت پہ پہرا دینا ہے، سب سے بڑی ذمہ داری ہم سب کی ہے. حضور کے ذکر کے ڈنکے بجاؤ. اگر ختنہ کی محفل بھی ہو، بچے کا ختنہ بھی کرو، تو عظمت رسول کا جلسہ رکھو اور اس میں سیرت رسول بیان کرو. اگر بیٹے کی شادی ہے، ڈی جے نہ بجانا، عظمت رسول کا جلسہ رکھنا اور عظمت رسول پہ تقریر کروانا. ذکر رسول کی برکت ملتی رہے گی. بہرحال میں اپنی بہنوں سے بھی کہتا ہوں، ہمارے بچے اس وقت تک عاشقان رسول تھے. کب تک؟ جب تک مائیں اپنے بچوں کو سلاتے وقت طوطا مینا کتے بلی کی کہانی نہیں سناتی تھی، بلکہ حضور کی سیرت طیبہ سناتی تھی، حضور کے واقعات سناتی تھی. آج بہنوں کو بھی حضور پتہ نہیں ہے، حضور علیہ السلام کی زندگی پتہ نہیں ہے. میں چند باتیں عرض کر دیتا ہوں تاکہ بہنوں کو بھی پتہ چلے. علماء سے سنو، واقعات یاد کرو اور اپنے بچوں کو سناؤ. بچے کو عظمت رسول پلاؤ. صرف پڑھاؤ نہیں بلکہ پلا دو عظمت رسول، گھٹی میں پلا دو. دنیا کی کوئی طاقت تمہارے بچوں کے سینے سے عشق رسول نکال نہ سکے. دنیا میں کمروں میں بیٹھ کر لوگ رسول اللہ کو گالیاں اس لیے دیتے ہیں کہ دنیا جانتی ہے کہ تمہیں اپنے نبی کی معرفت نہیں ہے، تم اپنے نبی کو جانتے نہیں ہو. ایک چھپتی ہوئی بات کہوں، مفتی صاحب بہت اچھی تقریر کر رہے تھے، اللہ انہیں سلامت رکھے، ان کی زبان میں اور قوت عطا کرے. لیکن ایک بات کہتا ہوں، مفتی صاحب نے پوری طاقت سے ہمیں کہا اور یہ ہمارے مسلک کا تقاضا ہے کہ نبی کے نام پہ جان قربان کر دیں گے. لیکن ایک بات کہوں، جو قوم اپنے نبی کے نام پر 10 منٹ فجر کی نیند قربان نہیں کر سکتی، وہ قوم اپنے نبی کے نام پہ جان کیا قربان کر سکتی ہے. گستاخی کرنے والے بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہمارے پاس سوائے نعروں کے کچھ نہیں. اگر ہاتھ اٹھانا مت، اگر ہاتھ اٹھوائے جائیں نا، رات میں 10 بجے سے بیٹھے ہو اور اب 2:30 بج رہے ابھی تک بیٹھے،
اب پتہ نہیں کب تک بیٹھو گے، ابھی میاں صاحب کا بھی خطاب ہوگا، لیکن کتنے لوگ عشاء پڑھ کے آئے پوچھو، اور کتنے جا کر فجر پڑھیں گے یہ بھی پوچھو۔ جو قوم جلسے میں 5 گھنٹے تو بیٹھ سکتی ہے، لیکن 5 منٹ کا وقت نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے قربان نہیں کر سکتی، یہ کڑوی حقیقت ہے، یہ دکھڑا ہے، ہمارا دکھڑا ہے، یہ دکھڑا ہے۔ بلکہ لوگ جو جلسے میں آتے ہیں ہم خوش ہوتے ہیں نا، اتنی پبلک آئی، اس نیت سے کون آتا ہے کہ چلو حضور کو راضی کر لیں اور حضور کا ذکر سن لیں۔ بہت سے لوگ تو جلسوں کو پکنک بنائیں، ناپاکی میں اٹھ کر چلے آتے ہیں جلسوں میں، کھلے سر چلے آتے ہیں جلسوں میں، بے وضو چلے آتے ہیں جلسوں میں۔ یہ وہ جلسے تھے جن میں تقدیریں بدلتی تھی، یہ وہ محفلیں تھی جس میں دعائیں قبول ہوتی تھی، یہ وہ محفلیں تھی مقرر حضور کا ذکر کرتا اور آنکھ بند کرنے والے آنکھ بند کے رسول اللہ کا دیدار کر لیا کرتے تھے۔ آج محفلوں کا تقدس گیا، محفلوں کا تقدس پامال ہوا، رسمیں ہو گئی، رسمیں ہی رسمیں ہیں۔ اللہ کے بندوں غور سے سنو، چھوڑ دو بابا، چھوڑ دو، او بھیا اللہ رحم کرے، آپ تھوڑی دیر سننا ہے بس، ہاں نہ کچھ مت کرو، آپ بھی بیٹھ جاؤ، سب کو بیٹھنے دو، کوئی کسی کو کچھ نہ کہے۔ درود شریف پڑھنے بلند آواز سے، سب سکون سے بیٹھے ہیں، منتظمین ہی بیچارے گڑبڑ کرنے لگتے ہیں، اللہ ان پہ رحم کرے، سب پہ رحم کرے۔ درود شریف پڑھنے بلند آواز سے۔ رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم صلاۃ و سلام علیک یا جد الحسن والحسین وعلی آلک و اصحابک یا جد الغوث الثقلین۔ تھوڑی سی بات میں سمیٹ لے رہا ہوں اپنی بات کو، بہت 2 بجے کے بعد پھر کیا تقریر کرنا، لیکن آپ بہت اچھے سے سن لیں، اس لیے میں ہمت کر رہا ہوں کچھ عرض کرنے کی۔ حضرت سیدنا عبد المطلب، اس مجمع میں علماء کے سوا کوئی دوسرا بندہ بتا سکتا ہے کہ حضرت عبد المطلب جو حضور کے دادا ہیں ان کا نام کیا تھا؟ صرف ہاتھ کھڑا کر کے بتانا کہ حضرت عبد المطلب کا نام کیا تھا، کوئی بتا سکتا ہے مجمع میں؟ حضور کے دادا جان حضرت عبد المطلب کا نام کیا ہے؟ مجمع میں کوئی بتا سکتا ہے؟ یہ حال ہے اس قوم کا جو قوم اپنے نبی کے نام پہ جان دینے کی بات کرتی ہے۔ یہ ہنسنے کا نہیں، یہ رونے کا مقام ہے۔ ہاں، حضرت عبد المطلب کا اصل نام شیبہ ہے۔ عبد المطلب کوئی نام نہیں ہوتا، یہ لقب ہے، شیبہ ہے، نہیں پتا، معلوم ہی۔ حضور کے جو پردادا ہیں ہاشم، ان کا نام کیا ہے؟ ہاشم نام نہیں ہوتا کوئی، ہاشم کا مطلب ہوتا ہے روٹی کے ٹکڑے کرنے والا، روٹی چورنے والا۔ ہاشم کا کیا نام تھا؟ حضرت عمرو نام تھا۔ ہاشم کیوں کہلائے؟ اس لیے کہلائے کہ جب مکے میں قحط تھا، لوگ روٹی کے ٹکڑے ٹکڑے کو ترستے تھے، تو حضور کے پردادا ملک شام تک گئے، وہاں سے آٹا، گندم اور سب کھانے پینے کی چیزیں خرید کے لائے، اونٹ ذبح کرتے جاتے تھے، سالن پکاتے تھے، روٹیاں پکواتے تھے، اور چور چور کے شرید بنا کر کے حضور کے پردادا پورے مکے کو کھلاتے تھے، اور یہ برسوں تک کھلاتے رہے۔ اس کا مطلب یہ یاد رکھنا، نبی کے گھر والوں کو یہ جو تم نے بنا کے پیش کیا نا کہ وہ مفلس تھے، غریب تھے، وہ فقیر تھے، ان کے پاس کچھ نہیں تھا، تو یہ بات جھوٹ ہے، جھوٹ۔ اس لیے کہ حضور کے گھرانے والے سب کے سب مالدار تھے۔ جب پورا مکہ بھوک سے تڑپ رہا تھا تو اس وقت روٹی کے ٹکڑے کر کے اگر پورے مکے کو کوئی خیرات میں کھلا رہا تھا تو وہ میرے نبی کا پردادا ہے، جسے دنیا حضرت ہاشم۔ یہ بات یاد رکھنا۔ پتہ نہیں لوگوں کو نبی کے گھرانے سے کیا تکلیف ہے کہ رسول اللہ کے گھرانے کو ہمیشہ توڑ مڑوڑ کے پیش کیا۔ کچھ لوگوں نے تو لاشعوری طور پہ اور کچھ لوگوں نے جان بوجھ کے۔ یہ یہودیوں کی سازش ہے۔ لوگ کہتے ہیں حضور کے دادا اتنے غریب تھے کہ کوئی دائی ان کے گھر آئی نہیں۔ میں نے کہا بولنے سے پہلے کچھ تول تو لو نا، اتنے غریب تھے میاں صاحب، کتنے غریب کہ کوئی دائی آئی نہیں، کوئی دائی آئی نہیں، اس لیے کہ وہ غریب تھے، مکے کے متولی تھے کعبے کے،
ایک بات پیش کرتا ہوں، صحیح لگے تو قبول کرنا ورنہ چھوڑ دینا، پڑی مت باندھنا۔ حضور کی ولادت کب ہوئی؟ واقع فیل سے ٹھیک 55 دن کے بعد۔ 55 دن کو 2 مہینے بھی نہیں گزرتے، ٹھیک؟ علماء کی توجہ چاہتا ہوں، صحیح کہہ رہا ہوں تو تائید کریں۔